السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حج کی آیت نمبر 14 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ایمان والے لوگوں کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ نہریں جنتیوں کے ماتحت ہوں گی، یعنی وہ اپنی مرضی سے ان کو آگے پیچھے بھی کر سکیں گے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو بھی ارادہ کرتا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایسا شخص جو مشرک ہے، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں لڑتا ہے بغیر علم کے، یعنی علم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فطری دلیل جس کو ہر عقل مند انسان کی عقل تسلیم کر لے، جس طرح آگ کا گرم ہونا، کہ یعنی انسان کی عقل اس کو اپنی فطرتی طبیعت کے مطابق تسلیم کرتی ہے کہ آگ گرم ہے۔ ولا ہدن، یعنی ایسی دلیل جو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہو، یعنی ایک برتن گرم ہے، دیکھنے میں تو وہ گرم نہیں ہے، لیکن ہماری عقل یہ کام کرتی ہے کہ یہ ابھی چولہے سے اترا ہے اور یہ گرم ہے۔ ولا کتاب منیر، یا پھر کوئی نقلی دلیل ہو، یعنی کوئی قانون ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس کے مطابق انسان اس چیز کو تسلیم کرتا ہو، یعنی فطری تقاضا، عقلی دلیل، یا کہیں کسی کتاب سے، کسی سماوی کتاب سے نقل کی ہوئی دلیل۔ مشرک کے پاس یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ یا تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا، اگر وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان لے بھی آتا ہے تو کنارے پہ کھڑا رہتا ہے، فائدہ پہنچے تو قائم، نہیں پہنچتا تو دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے جو اپنی عقلی نقلی دلیلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ اٹل ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، یظن خیال کرتا ہے، سوچتا ہے یا گمان کرتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان کا معنی یہ کہ لن کا معنی یعنی مستقبل کی تاکیدی نفی کے لیے، کہ آئندہ ہرگز اس کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، بس چاہیے کہ یمدد کھینچ لائے وہ، بِسَبَبٍ ایک رسی آسمان کی طرف سے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ پھر اس رسی کو کاٹ دے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، بس چاہیے کہ وہ دیکھ لے کیا لے جاتی ہے اس کی تدبیر، ما یغیظ جو اس کو غصہ ہے، قید کا معنی تدبیر، ہو اس کی، یعنی اس کی یہ تدبیر اس کا غصہ ختم کر دیتی ہے کیا۔ اس آیت کی تین طرح سے تفسیر کی جاتی ہے۔ پہلی اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ چونکہ پیچھے توحید اور شرک کا ذکر آ رہا ہے، تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے من کان یظن، اس سے مراد مشرک لیا ہے، اور لن ینصرہ، ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ یعنی جو مشرک، ملحد، بے ایمان شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتا، کہ اس کو دین میں نفع نظر نہیں آتا،
تو اللہ تعالیٰ نے غصے سے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہ چھت کے ساتھ یعنی آسمان کی طرف سے ایک رسی باندھے اور اپنا گلا گھونٹ کے مر جائے، ثم لیقطع یعنی اپنے گردن کو کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی یہ مثال ہے جس طرح کوئی شخص کسی کو غصے سے کہتا ہے کہ جاؤ مرو پھر۔ دوسری اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس خیال میں مسلمان نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھانسی لے کے دیکھ لے۔ اگر اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کر لے۔ مطلب یہ کہ اللہ تو بندے کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے یعنی ایسی اس تفسیر میں اللہ ینصرہ ہو کی تدبیر مشرک کی طرف ہوگی۔ اور تیسری تفسیر جو عبد القادر رحمہ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے تھوڑی بہت امید باندھی ہوئی ہے، اگر وہ اپنی اس امید کو بھی توڑ ڈالے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی شخص نے اپنی چھت کے ساتھ ایک رسی باندھی اوپر چڑھنے کے لیے، یعنی پہلے جس طرح زینے نہیں ہوتے تھے، سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ رسی کی مدد سے آج بھی کئی جگہوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اس نے وہ رسی باندھی، اب اس نے وہ رسی پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، لیکن اسے چڑھا نہیں جا رہا، کبھی اس کو کھینچتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، لیکن اس کی ایک امید وابستہ ہے کہ کسی بھی لمحے وہ چڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے رسی ہی کاٹ ڈالی تو پھر اس کی امید بالکل ختم ہو گئی۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی امید وابستہ رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو تینوں تفسیریں ہی اس کی ٹھیک ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو روشن یا ظاہری آیات کی صورت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ پچھلی جو آیت میں تدبیر بتائی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے تو نجات کے سارے رستے بتا دیے، اب جو ان رستوں کو قبول کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تھام لے گا، اور جو کنارے پر کھڑا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ نہیں کہے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک ایمان لانے والے لوگ اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئین اور بے دین یعنی آتش پرست، والنصارى عیسائی، والمجوس یہ مجوسی یعنی یہ بھی بے دین ہی ان سے مراد ہوتے ہیں، والذین اشرکوا اور مشرکین شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجنے والے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے۔ یعنی تمام مذاہب کے لوگ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہا، اپنے وقت میں اگر اپنے نبی پر ایمان لائے تھے تو سچے تھے۔ ایسے ہی نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ اپنے نبی پر ایمان لانے کی صورت میں اس دور میں تو یہ سچے تھے، لیکن اب یہ غلط ہیں۔ اور وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی جو سچے ہیں ان کو اجر دے گا، جو غلط ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند، والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور تارے، نجوم کا معنی یہ نجم ان کی جمع، والجبال یہ جبل ان کی جمع ہے، اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت، والدواب اور تمام قسم کے چارپائے، یہ بھی دابت ان کی جمع ہے، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ ان پر عذاب واجب ہو گیا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے بس اس کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیا۔ سجدہ ایک تو بطور عبادت ہے اور ایک ہے تکوینی سجدہ، یعنی عبادت کے طور پر جو سجدہ ہے وہ انسانوں اور جنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ مقرر کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی صورت میں یا نماز کے علاوہ سجدے کی ایک ہی کیفیت ہوگی، اور جنوں انس کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس کی حمد بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لوگو تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طریقہ بتایا ہے وہ اس کے مطابق تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ ان کی عبادت اور ان کی تسبیح کو جانتا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس کا، یعنی ہر چیز کی عبادت کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے۔ ایک ہے تکوینی سجدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کی وجہ سے اطاعت۔ اب اس میں ہر جن و انس سمیت سب مخلوقات مجبور ہیں کہ اب دیکھیں کہ مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، تو وہ اپنے کان سے نہیں دیکھ سکتا، یا اپنی آنکھ کو کہے کہ تم سنو تو نہیں کہہ سکتا، یا اسی طرح اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، دل کا حکم یا پھیپھڑوں کو جو حکم دیا ہے یا دماغ کو جو حکم دیا ہے یا پورے انسان کو جو حکم دیا ہے، تو انسان ان ساری چیزوں میں مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کی وجہ سے، یعنی تکوینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا اختیار دیا ہے اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس میں ہے، جبکہ عام مخلوقات جو ہیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ وہ تکوینی سجدہ بھی کر رہے ہیں اور تسبیحی سجدہ بھی، یعنی عبادت بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام بھی وہ کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آم کے درخت کو پیدا کیا ہے کہ تم آم دو میرے بندوں کو، وہ آم ہی دے رہا ہے، یہ نہیں کہ اس پر کیلے لگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ساتھ پیوند کاری کی جائے گی تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو اس طرح سے ہر چیز، ہر جانور اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی عبادت کرتا ہے، تکوینی طور پر سجدہ کرتا ہے، اور ایک تسبیحی اور تحمیدی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ان خاص چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی سورج، چاند، تارے، پہاڑ، یہ وہ تقریباً وہ چیزیں ہیں جن کی مشرکین کہیں نہ کہیں پوجا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی عبادت کرتے تھے، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور فرمایا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، جس طرح سورہ والتین میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی حالت میں پیدا کیا ہے اور اس کو فضیلت دی ہے، تو پھر اس کے بعد جب وہ عمل سوء کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی عزت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی عزت نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرتے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ آخری ہے، اٹل ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں، اور اس سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو جھگڑنے والے جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، یعنی کافر اور مسلمان دونوں گروہ۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، بس لیکن جو لوگ کافر ہیں کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے، یعنی ان کو آگ ہی پہنا دی جائے گی، استغفر اللہ، یا یوں کہہ لیں کہ آگ کی لپ میں وہ ہوں گے، آگ کے شعلوں نے ان کو لپیٹ رکھا ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی۔ گندک بہت جلدی بھڑک اٹھنے والی چیز ہے، پٹاس جس کو کہتے ہیں، بہت جلدی آگ پکڑتی ہے،
تو اس طرح یعنی ان کے لباس کا مٹیریل ہی ایسا ہوگا کہ وہ شعلہ بن جائے گا، اور پھر ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، پگھل جائے گا اس کے ساتھ ہر وہ عضو، ہر وہ چیز جو ان کے پیٹ میں ہے، اور ان کے چمڑے بھی، یعنی ان کی کھال بھی گل جائے گی، جسم کے پیٹ کے اندر جتنی مشینری ہے وہ بھی پخانے کے رستے پگھل کر نکل جائے گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، یعنی گرز سے ان کو پیٹا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، کہاں سے؟ من غم، غم سے نکل جائیں، جہنم کے دکھ سے وہ نجات پا جائیں۔ أُعِيدُوا فِيهَا، وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا ان کو کہ وَذُوقُوا، اور چکھو جلنے والا عذاب۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جہنمی آرام سے سزا کو برداشت کرتے رہیں گے، نہیں، بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم و کریم ہے، تو پھر اس نے جہنمیوں کے لیے اتنی سخت قسم کی سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ دیکھیں کہ انسان جب دنیا پر گناہ کرتا ہے نا، تو اس وقت وہ صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ مخلوق خدا کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کہ سوچ کے دیکھ لیں کہ مثلاً ایک نافرمان بچہ صرف اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اس سے اس کے ماں باپ بھی تنگ ہیں، بعض اوقات اس کی بیوی بچے بھی تنگ ہیں، اس کے بہن بھائی بھی تنگ ہوتے ہیں، بعض اوقات محلے داروں کو بھی وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ایک رشوت خور کی مثال دیکھ لیں، حرام کھانے والے کی مثال دیکھ لیں، کسی جھوٹ بولنے والے کی مثال دیکھ لیں، تہمت لگانے والے کو دیکھ لیں، کسی بھی گناہ کو دیکھ لیں کہ وہ گناہ جب کرتا ہے تو صرف اللہ کو نہیں تنگ کرتا، بلکہ وہ انسانوں کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایک مرتبہ نہیں اس طرح کرتا، وہ دن میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ پھر اس کی اگر ان نافرمانیوں کو جمع کیا جائے تو اس کی زندگی کی ان نافرمانیوں کی تعداد کہاں تک پہنچتی ہے، کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سزا بھی سخت رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر 60 سال 70 سال 100 سال زندگی دی جائے تو وہ دوسروں کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں۔ تو موت تو پھر ایک دوسروں کے لیے راحت ہے، یعنی موت ایسے شخص کی دوسروں کے لیے راحت ہے، ورنہ اگر اس کو 1000 سال زندگی مل جاتی تو وہ ہزاروں سال بھی اسی طرح لوگوں کو تنگ ہی کرتا رہتا۔ تو اس کی اس وجہ سے اس کو یہ سخت ترین سزا دی جائے گی کہ اس نے اللہ کا دیا ہوا جسم، اللہ کی دی ہوئی فضا، اسی کی دی ہوئی عنایت کی ہوئی زمین، اسی کی دی ہوئی خوراک اور تمام نعمتوں کو تو اس نے کھایا پیا، لیکن اللہ کی فرما برداری نہ کی، بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ ہی تنگ کیا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ایمان والے لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہ اس میں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، من ذہب سونے کے کنگن، ولؤلؤا اور موتیوں کے جڑاؤ کیے ہوئے کنگن، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ یعنی یہاں دنیا سے ہٹ کر یہ بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے اس آیت میں کہ اللہ داخل کرے گا، یعنی اپنی مرضی سے بھاگ کے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، جیسا چھپ چھپا کر دنیا میں لوگ فائدے اٹھا لیتے ہیں، ایسے قیامت کے دن نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی زیورات ملیں گے اور وہ بھی پہنیں گے، اور عورتیں بھی دنیا کی نسبت بہت کثرت سے زیور پہنیں گی، پھر خالص ریشم کے ان کے لباس ہوں گے جو آج کل دنیا میں تقریباً نایاب ہے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کیے گئے، ہدایت دیے گئے پاکیزہ بات کی طرف، اور وہ ہدایت دیے گئے تعریف والے راستے کی طرف۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو طیب بات پر عمل کرنے کی توفیق دی، کیونکہ انہوں نے قرآن کو، حدیث کو، یہی طیب ہے نا، ان کو غور سے سنا تو اللہ نے ان کو عمل کرنے کی توفیق دی، اور صراط حمید ایسا راستہ
جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں، اس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہ پاکیزہ گفتگو کریں گے اور تعریف والا راستہ ہی اختیار کریں گے، وہاں ان کو گناہ کی کوئی گنجائش یا کوئی صورت نہیں ملے گی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی طرف آنے سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد کہ جس کو ہم نے برابر رکھا ہر ایک کے لیے، العاکف فیہ، وہاں کے رہنے والوں کے لیے، والباد، اور دور سے آنے والوں کے لیے، یعنی سب کا حق ہم نے اس مسجد حرام میں، بیت اللہ کے جو ارد گرد مسجد ہے اس میں ہم نے برابر کا حق رکھا تھا۔ لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، دوسرا جرم اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف آنے سے روکا، ان کو سزائیں دیں، ان کو تکلیفیں دیں، اور تیسرا ان کا جرم کہ لوگوں کو مسجد میں عبادت کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے تھے، جن میں سب کا حق برابر ہے، جس میں کوئی بھی برتر اور کمتر نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو شخص ارادہ کرے گا اس میں ظلم کرنے کا، حد سے بڑھ کر ظلم کرنے کا، ہم اس کو چکھائیں گے دردناک قسم کا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو حرمت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے حرمت کی دعا کی کہ اللہ اس گھر کو محترم بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا، اور یہ عیر سے لے کر سور پہاڑ کے درمیان کا پورا ایریا یہ محترم ہے، یعنی حرمت والا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پودا نہیں کاٹا جا سکتا، حتیٰ کہ کانٹا بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ ایسے ہی وہاں سے گری ہوئی چیز نہیں کوئی اٹھا سکتا، وہاں کوئی شکار نہیں کر سکتا، چاہے کسی مظلوم کو اپنا ظالم نظر آ جائے، چاہے وہ اس کے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو وہاں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، بلکہ حرم کی حدود کے باہر جا کر اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یعنی ہر قسم کا جھگڑا، لڑائی، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی کوئی کسی سے مت جھگڑے کہ یہ جگہ میری ہے اور یہ تمہاری ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر بنایا۔ جو ایک جگہ پر حرم میں صبح سے بیٹھے تھے، اگر وہ اٹھ کے گئے ہیں وضو کے لیے، واپس آئے ہیں، دیکھا وہاں کوئی اور بیٹھ گیا ہے تو بیٹھا رہنے دیں، دوسری جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا اور فرمایا کہ جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھتے وقت اپنی نشانی رکھ جاتا ہے، مثلا جائے نماز چھوڑ جائے یا کچھ اور چھوڑ جائے، تو دوسرا شخص وہاں نہ بیٹھے، کیونکہ جو اٹھ کے گیا ہے وہ حقدار ہے بیٹھنے کا۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ گیا ہے تو آنے والے کو کہا کہ تم اس سے لڑو نہیں، پیار سے محبت سے بات کر لو، لڑو نہیں۔ یعنی اللہ نے اس گھر کو عیر پہاڑ سے لے کے سور تک حرمت والا بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے اس شہر کو بھی حرمت والا بنا دے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ، ان کی دعا پہ تو نے مکہ کو بنایا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور سنیت الوداع تک اس سارے علاقے کو حرم بنا دیا، اس لیے ان دونوں علاقوں کو حرمین کہا جاتا ہے، یعنی دو حرم۔ تو جو مشرکین مسلمانوں کو اسلام سے روکتے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، مسجد میں نہیں آنے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے دردناک قسم کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو جس طرح مسجد حرام سے روکنا منع ہے، اسی طرح ہر مسجد سے روکنا منع ہے، چاہے کوئی اپنا دشمن ہو یا کوئی مخالفت کرنے والا ہو۔ کسی بھی مسجد کے مالک یا ناظم یا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو مسجد میں آنے سے روکے۔ البتہ ایسا شخص جو مسجد میں آ کے فساد کرتا ہے یا دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔